السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وظیفہ صرف اسی وقت پڑھو گے آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ جو ساتھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وقت کا خاص خیال رکھے، ورنہ پڑھتے رہو گے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے تو بعض ساتھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں مہینوں سے پڑھ رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ وقت کا خیال نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بھی دل چاہا پڑھ لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے فرمایا ہے اسی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے فرمایا ہے؟ غور سے سنیے، میں آپ کے سامنے حدیث بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں مذکور ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے، جو کچھ میرے پاس بچا ہوا تھا توشہ وہ بھی ختم ہونے کو ہے، کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِ الْخَلَائِقِ وَبِهَا يُرْزَقُونَ؟ تم فرشتوں کی تسبیح اور مخلوق کی دعا سے کیوں بے خبر ہو؟ اسی تسبیح کی بدولت، اسی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے آپ مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح کون سی؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تسبیح۔ بعض ساتھی اس میں آگے پیچھے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تو وبحمدہ کا اضافہ کرتے ہیں استغفر اللہ سے پہلے، حالانکہ اس حدیث کے اندر اس کا اضافہ نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ یہ ذکر پڑھیں تو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے حدیث میں مذکور ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، بس وبحمدہ کا ذکر بیچ میں نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں دو تسبیح ہے، ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک تسبیح، اور دوسری استغفر اللہ، تو یہ دو تسبیح ہے، ان دونوں کو جمع کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس تسبیح کو پڑھو کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کی صراحت کی ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب بعض ساتھی کم پڑھتے ہیں، بعض ساتھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو اس وظیفے کی برکت اور فضیلت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو 100 مرتبہ ہی پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، کم نہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ ویسے ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ذکر میں آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ 2 کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں۔ اور اسی طرح استغفار یہ آپ جتنا کر سکتے ہیں کر لیا کریں، ذکر کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس وظیفے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مال و دولت آپ کے پاس آئے، رزق و روزی میں برکت آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھو۔ 100 مرتبہ پڑھو گے آپ کے پاس مال و دولت دوڑ کر آئے گی، کیونکہ تعداد بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، تو آگے پیچھے آپ کو نہیں کرنی، 100 مرتبہ ہی پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کی صراحت کی کہ ما بین طلوع الفجر الی ان تصلی الصبح، وقت بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کو کس وقت پڑھنی ہے؟ صبح صادق کے بعد، یعنی طلوع فجر کے بعد، جس کو صبح صادق بولتے ہیں، صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے، تو اس درمیان میں آپ جب بھی پڑھیں، اذان کے بعد، فجر کی اذان سے پہلے، فجر کی اذان کے بعد، یا اسی طریقے سے سنت پڑھنے سے پہلے، فجر کی سنت پڑھنے کے بعد، جب بھی آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی صراحت کی ہے۔ اگر ہم ذکر کو بھی لے لیں تو 3 چیزیں بن جاتی ہے۔ ذکر کہ یہ والا ذکر آپ کو کرنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دوسری تسبیح آپ کو نہیں پڑھنی ہے، اس سے مال و دولت آپ کے پاس نہیں آئے گی، مال و دولت اگر آئے گی تو صرف اسی تسبیح سے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز کی صراحت کی وہ کیا ہے؟ تعداد۔
100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، کم نہیں پڑھنا۔ اور تیسری چیز کی جو صلاحیت کی وہ ہے وقت صبح صادق سے لے کر فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے تک اس وقت آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ تو بہت سارے ساتھی جو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور جن کو یہ شکایت ہے کہ مجھے اس وظیفہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا، مہینے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے، تو وجہ یہی ہے کہ آپ ان 3 چیزوں میں سے کسی چیز کے اندر غلطی کر رہے ہیں۔ یا تو آپ وظیفہ جو ہے صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح صحیح نہیں کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یا تو آپ تعداد میں غلطی کر رہے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ یا تو آپ وقت کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کبھی کبھار جو ہے فرض نماز پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہوں گے، یا فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھتے ہوں گے، یا سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہوں گے، یا ہر نماز کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے دن میں آپ پڑھتے ہوں گے، یا رات کو پڑھتے ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض غلطی آپ سے ہوتی ہو، تو ان 3 چیزوں کا جو ہے آپ خاص خیال کر کے اگر آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو فائدہ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وقت کا خیال نہیں کرتے۔ وقت کا آپ خیال کیجئے، اپنے وقت میں پڑھیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اور یقین کے ساتھ پڑھ لیجئے تو بہت جلد آپ کو یہ فائدہ نظر آئے گا۔ جتنے آپ کے یقین اور اخلاص میں جو ہے کمی ہوگی اتنا آپ کو فائدہ دیر سے ہوگا۔ آپ اپنے اخلاص اور یقین کو پختہ کریں، مضبوط کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔